آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تبصروں پر مشتمل آخری شو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام آخری شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہین سپاہی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی عرفان، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے سر، شکر ہے اس ذات کا۔ شاہین صاحب، آج پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی افسوسناک دن ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے پاکستان کی عدالتوں میں دیکھا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی عدالتیں کس طرح نظام کے فیلئر کی وجہ بن رہی ہیں۔ جب آپ مجرموں کو، ملزموں کو چھوڑ دیں گے اور فیصلے نہیں ہونے دیں گے تو پھر نظام گر جائے گا۔ کسی نے کل تصویر مجھ سے شاہین صاحب شیئر کی تھی کہ جہاں پر تکڑی دیکھو نا، وہ جو اسکیل ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہاں پر لین دین ہو رہا ہے۔ تو سر، پاکستان کا عدالتی نظام بہت بری طرح فلاپ ہوا ہے، اور لوگ شہنائیاں بجا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، میڈیا انوالو ہے اس کے اندر، اور بہت سارے لوگ انوالو ہیں، اور کیس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، جس کو لے کر بہت زیادہ اچھل کود کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس کیس سے پاکستان کی جتنی جگ ہنسائی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو بہت دیر بعد جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ کل اور آج کا دن اس لیے بھی شاہین صاحب امپورٹنٹ تھا۔ کل ایک سر کیس ہوا متروکہ وقف املاک بورڈ کا، اور اراضی قبضہ کیس تھا، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان صاحب نے انہوں نے جو ریمارکس دیے، وہ سر ایسے ریمارکس تھے جو ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا پاکستان کے ادارے کے اوپر، فوج کے اوپر۔ انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ اتنے خطرناک، اور اتھارٹی انہوں نے اپنی جو سیپریشن آف پاور کی ہم بات کرتے ہیں نا، کہ جوڈیشری، ایگزیکٹو اور یہ جو باقی پلرز ہیں اسٹیٹ کے، وہ ایک دوسرے کی میں مداخلت نہیں کریں گے، آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ ساری پاورز کو انجوائے کیا جائے گا۔ سر، انہوں نے کیا کہا کہ بریگیڈیئر ستی کل حاضر ہوں گے، اس بریگیڈیئر کو کہہ دیں کہ صبح ریکارڈ لے کر آئے، آرمی والے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، صرف آرمی کے لوگ اقتدار پر قابض رہے اور اپنی مرضی کے قانون بناتے رہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی کی وردی پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کریں، جب دل کرتا ہے 4 سپاہیوں کو لے جا کر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کیا آرمی کے ساتھ پولیس، ججز، وکلا اور دیگر کی قربانیاں نہیں ہیں؟ یہ سر انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل وہ سٹارز اور کیپ اتار کے میرے سامنے پیش ہوں گے اور میں انہیں جیل بھیج دوں گا۔ پتہ نہیں سر کیا کیا کچھ کہا، لیکن آج بات سر لمبی ہو گئی، آج انہوں نے ایسا یو ٹرن لیا سر، نہ بریگیڈیئر ستی صاحب آئے، نہ کوئی آئے، اور بلکہ جج صاحب نے کہا، جو وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ ریمارکس حذف کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آج سر وہ بالکل ہی یو ٹرن لے گئے۔ دیکھیے، یہ جو سبجیکٹ آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا پورا جو کل ہوا تھا اور آج ہوا وہ بتایا ہمیں، اور اس سے پہلے جو قاضی عیسیٰ صاحب کا کیس ہوا۔ دیکھیے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس وقت وہ کچھ بہت زیادہ خمار، ان کا کچھ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، کچھ اپنے آپ کو وہ کچھ ضرورت سے زیادہ پاورفل سمجھنے لگے، کہ ہم اب جیسے دے آر دا ونز ہو ول کال دا شاٹس، ہم ہر ایک کو ٹھیک کریں گے، ہم ہر چیز میں انٹرفیئر کریں گے۔ پچھلے دنوں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ ہر چیز میں جوڈیشری انٹرفیئر کیا کہ جی آپ نے یہ فلانی چیز کیوں نہیں کی، گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کا آپ نے یہ چیز کیوں کی، اس طرح کیوں کی، اس طرح نہیں کی۔ کراچی میں جا کے پانی جو ہے وہ نالے صاف نہیں کیے، مطلب ہے کہ ہر چیز میں وہ ایک تو وہ کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ ہے، لیکن مجھے پبلک انٹرسٹ سے زیادہ یہ لگتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ ہو رہا ہے پاور گریب کا، کہ پاکستان میں پاورفل کون ہے زیادہ، اور یہ اب ان کو کیونکہ موقع ملا ہے، ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ آپ کہہ لیں کہ نہیں ہے، یا اتھارٹیرین نہیں ہے، یہ کہہ لیں، جو ان پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالتی، جو ان کو زیادہ جو بھی آرڈر کرتے ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ تو
ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے آرمی ہماری جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر رہی بہت عرصے سے. تو یہ دو فیکٹرز جو ہے یہ ان دو فیکٹرز کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے وہ انہنج ہو گئے اپنے جو بیس ہے ان کا. مجھے ایک چیز بتائیں عرفان صاحب, آرمی ججز کے پاس پاور ہے کیا اور کہاں سے ان کو ملتی ہے پاور؟ کیا پاور ہے؟ سر آئین کے اندر کام کر رہا ہے. جیسا کہ ہم جرنلسٹوں کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہوتی کیا, بڑا کہتے ہیں بڑے طاقتور ہیں جی آپ, بڑے یہ ہیں, ججز بڑے طاقتور ہیں. آئین کے اندر ہوتی ہے. آئین کے اندر آپ اگر رہ کے صحیح کام کریں گے تو آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, مورل اتھارٹی, جس پہ کہ لوگ جو آپ آرڈر کرتے ہیں اس کو وہ لوگ جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کو موت بھی ہو جاتی ہے, لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. آپ سزائے موت دیتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. وہ اتھارٹی آپ کو ہے کہ آپ آئین پہ کام کریں گے اور صحیح کام کریں گے. اگر آپ خود آئین سے اوپر چلے جائیں تو وہ اتھارٹی پھر آپ کے پاس کیا رہے گی یا رہنی چاہیے؟ آپ قانون کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے یا اس کے تحت آرڈر دینے, آپ خود ہی قانون بن جائے اور قانون کو کہے کہ جی میں آرمی کے جو لوگ ہیں ان کو بلا کے وردیاں اتار کے ان کو جیل بھیج دوں گا. مطلب یہ کس قسم کی یہ اتھارٹی ہے اور کون سے آئین میں لکھا ہے یہ؟ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ججز کو کیوں یہ اتنی اتھارٹی کہاں سے مل رہی ہے اور کیوں مل رہی ہے. اور یہ خود اگر لے رہے ہیں تو دیکھیں ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب چودھری افتخار صاحب نے بھی بہت اتھارٹی لی تھی اور ایک سٹیج پھر یہ آ گیا کہ جنرل مشرف said enough is enough and then he did what he did. تو پھر کیا ہوا؟ سارے جج فارغ ہو گئے, آدھے سے زیادہ جو ہے وہ پی سی او میں نکل گئے, کیریئر خراب ہو گئے. جو اچھے جج تھے وہ بھی مارے گئے, وہ تو ویسے ہی مارے گئے, اور جو دوبارہ ان کے ساتھ مل گئے وہ پھر سے آ گئے دوبارہ, اور سارا جوڈیشری کا اور سب پورے سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا. اور یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم اسی طرف جا رہا ہے. اب جنرل مشرف تو کوئی ہے نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس وقت, لیکن یہ کہ جس طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں اور پاور گریب جو ہو رہی ہے ان کی طرف سے, ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ جی جو باقی اچھے جج جو بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دوسرے جج ہیں یہ ہم کو بھی مروا دیں گے. ہمارا بھی جو پورا ایک بھرم کھڑا کیا ہے کافی عرصے کے بعد, یہ سارا جائے گا اور سب کا نقصان ہوگا. تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی جائیں آپ گارنٹی دیں کہ آپ کوئی اللہ تعالیٰ بن جائیں, کوئی مرے گا نہیں, آپ یہ پائیں, اور پھر یعنی آپ جو پاور کی بات کر رہا ہوں میں کہاں سے آتی ہے, جب ایکچوئل ان کے اوپر اٹیک آتا ہے تو کرسی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور جا کے ان کو یرغمال بلائیں, یرغمال بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بولتے بھی نہیں ہے. تو بچانا تو ان کو انہی پولیس اور انہی فوجی اور انہی میڈیا اور انہی لوگوں نے, اگر یہ پھنس جاتے ہیں تو. لیکن خود خامخواہ اور بیٹھے بیٹھے فرعون بننے کی ضرورت نہیں ہے, کام کریں آئین اور لا کے تحت اور انڈر کام کریں. ابھی اور بات کرتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ اس پہ اب ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں اور بہت لوگ لکھ رہے ہیں اور کافی لوگ اس پہ ایشو جو ہے یہ بن رہا ہے. شاہین صاحب, سوشل میڈیا پر لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, اور مجھے سر ایک بھی کمنٹ کہیں پہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں اس فیصلے کو یا جو کچھ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا 2 دن سے جو تماشا لگا ہوا ہے لوگ اس کو کرٹیسائز نہ کر رہے ہیں. خصوصاً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر لوگ اسے پوری دنیا میں کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور اب تحریریں باہر آ رہی ہیں. ایک سر تحریر باہر آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور میں یہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا بھی اور اپنے سننے والوں کو بھی بتاؤں گا. کیپشن بڑا مزیدار ہے اس کا, A guy named Mr. Justice Pakistan. اچھا, اینڈ اے پوسٹ ایٹریبیوٹیڈ ٹو ایڈمرل افضل طاہر ریٹائرڈ, یہ ان کی طرف سے یہ پوسٹ ایٹریبیوٹ کی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے جو ریٹرک اور جو ردیف اور قافیے اور جو اس طرح ایک رائم بنائی ہے کہ پاکستان کے اندر جسٹس سسٹم کیسے تباہ ہوا, سر وہ ایگزامپلز بڑی مزیدار ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو سر میں ایک
اس میں پڑھ بھی دوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی انہوں نے لکھا کیا ہے. یہ پوائنٹ ذرا بتائیں. جی میں سر آپ کو بتاتا ہوں جو جس طرح تھیم انہوں نے بنایا کہ the justice system died when an honorable chief justice became a mediator in a family dispute of a political bigwig, thereby averting the latest permanent disqualification from the politics. اچھا اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ ہمیں ذرا آرکائیوز میں دیکھنا پڑے گا. لیکن the justice system died when a court freed a manslaughter accused due to the lack of evidence despite clear footage of him overrunning on a duty policeman. سر یہ غالباً کوئٹہ کا واقعہ ہے, بلوچستان میں, وہ جو بلوچستان میں جو بالکل جو پولیس والے نے جیپ چڑھائی. The justice system died when a convict was set free because of ill health and for treatment on the personal guarantee. The convict has not returned and the guarantor roams free. سر یہ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. obviously ہے. اور اس طرح یہ ہمارا جسٹس سسٹم ہے سر. This is what our justice system ہے. یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرٹیکل جو چل رہا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. اگر پاکستان میں کوئی عام بندہ بیمار ہو جائے, مجرم بیمار ہو جائے, کیا وہ اس کو بھی کسی گارنٹی پہ لندن یا امریکہ بھیج دیا جائے گا؟ چلے وہ تو نواز شریف کا کیس ہے, وہ تو ڈسکس ہم پہلے بھی ہو چکا ہے, کر بھی لیتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے یہ جوڈیشری کا جو ایشو اس وقت کھڑا ہوا ہے, اور یہ جو آرٹیکل ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ چل رہا ہے ایڈمرل افضل طاہر کے نام سے, ریٹائرڈ ایڈمرل جو پاکستان نیوی کے 2008 تک چیف تھے. اگر یہ وہی ایڈمرل صاحب ہیں, نیوی کے چیف تھے, اور انہوں نے ہی یہ لکھا ہے سارا. لکھا تو کسی پڑھے لکھے آدمی نے ہے جس کو کہ پوری باقاعدہ انہوں نے شاعری ایک طرح سے کی ہوئی ہے, اور ڈائٹ اور اس طرح کی پورے وہ لے کے چلے ہیں. کافی انٹرسٹنگ ہے اس کی ریڈنگ. لیکن کیونکہ کہیں یہ مین اسٹریم میڈیا میں نے نہیں دیکھا, اور میرا خیال ہے اس طرح کی چیز چھپ بھی نہیں سکتی شاید, اور کسی اور نے ابھی تک بات نہیں کی اس پہ. تو ایک تھوڑا بہت مارجن رکھنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام یوز کیا گیا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے لگایا ہو, وہ نہ ہو. لیکن اگر یہ وہ خود ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان نیوی کے چیف رہے ہیں, اور یہ اب لکھ رہے ہیں کہ جی جسٹس سسٹم ان پاکستان ڈائیڈ so many times, اور وہ ہر ایک واقعے کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ڈائیڈ دس ٹائم یہ ہوا, ایک وقت یہ ہوا, اس وقت یہ مرا. اور آخر میں جا کے انہوں نے لکھا, اگر آپ آخری لائن میں ان کی دیکھیں کہ جسٹس سسٹم has been dead for a long time, یہ کب سے مرا ہوا ہے, لیکن اس کی موت کی جو بدبو ہے وہ اب ہمیں آنا شروع ہو گئی. یعنی جی بتائیں سر. یہ اسی تحریر کے اندر انہوں نے ایک ایگزامپل جو دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایف اے ٹی ایف کی وہ بات کرتے ہیں, اور میں نے ایف اے ٹی ایف کا ذکر یہاں پر جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, اس کا ذکر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کی زمین جو ہے وہ بیچ کر کھا جاتے ہیں, ہم ایسی قوم ہیں. یہ ایف اے ٹی ایف سے بھی بڑا مسئلہ ہے, یہ چیف جسٹس نے کہا. اچھا اس آرٹیکل میں بھی ایف اے ٹی ایف کا ذکر کیا گیا ہے. ایف اے ٹی ایف کا ذکر اس لیے ہوا چونکہ منی لانڈرنگ ہے. تو ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جج پر جب پوچھا گیا کہ جناب یہ پیسہ باہر کیسے گیا, اور اسے سوال ہم کر رہے تھے تو اس نے جواب نہیں دیا, تو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو میرا جی بالکل یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. میرا سوال یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے, اگر اجازت دیں وہ سوال کرنے کی, کہ ایف اے ٹی ایف کا ایشو تو ابھی 2-4 دن میں آنے والا ہے اور چل رہا ہے. کیا یہ ایشو آج کھڑا ہوا ہے جو آپ اس کو لے کے دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ بھی مسئلہ ہے ایف اے ٹی ایف والوں, اس کو بھی دیکھ لو ذرا؟ اگر 2-4 دن 2-4 ہفتے آپ رک جاتے یا آرام سے کچھ اس کو ہینڈل کر لیتے کہ یہ دنیا بھر میں ایک تماشا نہ بنے, اور ایف اے ٹی ایف والے, آپ کے ذہن میں کیا تھا جب یہ ایشو آپ نے اٹھایا کہ یہ آپ کا کیس جو آپ سن لیں گے تو ایف اے ٹی اے والے کہیں گے واہ عجیب جسٹس سسٹم وہاں بڑا تگڑا ہے, اس لیے ان کو جو بھی کرنا ہے کر دو. چیف جسٹس بہت مضبوط آدمی ہے. یعنی سوچنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں ایف اے ٹی ایف میں ہوگا اور خود ہی ایف اے ٹی ایف کو لجا کے سارا مواد دے رہے ہیں. اگر گڑبڑ ہے یا نہیں ہے, یہ گڑبڑ تو پرانی ہے, بہت ساری بے شمار ہے. اور میں نے یہ سنا بھی تھا کہ آج ان کے
جب عدالت میں وہ کیس گیا تو وہ جو جن فوجی صاحب کو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ بغیر ورزی کے آئیں وہ تو نہیں آئے, تو وہ کیا ہوا پھر, ان کی اتھارٹی کدھر گئی؟ معاملہ رہ گیا. ان کے ہی وکیل, وہی وکیل جن کے اوپر کل وہ گرجے تھے, انہوں نے آگے کہا کہ جی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارا بہت پہلے سیٹل ہو چکا ہے, اور آپ کے اپنے کورٹ کے رجسٹرار میں ہمارے سیٹلمنٹ موجود ہے کہ زمین ہم نے ادھر سے لے کے ادھر دی ہے, کیونکہ یہ کچھ ضرورت تھی تو شفٹ کر لی ہم نے. اس ایشو پہ آپ پوری دنیا میں اگر شور مچا دیں اور پھر کہے گا جی ایف اے ٹی ایف کیا کرے گا, تو یہ تو آپ ایف اے ٹی ایف کو ہیلپ کر رہے ہیں کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ اب دوسرے کیس بھی لگا لیں اسی کے ساتھ, یعنی یہ جو آپ نے کہا قاضی عیسی صاحب کے کیس میں بھی ایف اے ٹی ایف والی بات آئے گی. یہ سارے کے سارے لوگ, اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو, جو لوگ جیسے آپ نے کہا رسگلے کھا رہے ہیں یا مٹھائیاں کھا رہے ہیں, وہ ہمیشہ یہی کرتے رہیں کہ ایشو کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیے اس ایشو کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو گیا. خود ہی نقصان کرتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جی یہ نقصان ہو گیا, سوچتے نہیں ہیں. ایک ہمارے مینشن میں کر دیتا ہوں اس کو, بالکل وہ بھی غلط انہوں نے کیا. ہمارے جو لیٹسٹ وزیر آئے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, شبلی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن بیچارے یا تو سمجھ نہیں ان کو آئی, یا ان کو پتہ نہیں تھا, یا وہ کیا ہوا, آتے ہی انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہمارے جو وینٹیلیٹرز جو ہم بھیج رہے ہیں یہ تو بلو دی اسٹینڈرڈ ہے. مطلب کوئی منسٹر اپنی عقل میں اگر ہو بھی تو کوئی اس طرح کہتا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ساری چیزیں جا رہی ہیں, چلی گئی ہیں, اور آپ کہتے ہیں بلو اسٹینڈرڈ ہے. کوئی عقل سے کام لیا کریں سر. یہ لوگوں کے پالیٹیشینز یہ سب کچھ تھوڑا کرنا چاہیے, تو الگ بات ہو گئی. مگر کمنگ بیک ٹو جوڈیشری, یہ جس طریقے سے یہ بن رہا ہے سارا, یعنی مریم صاحبہ نے کہا کہ جی شکر ہے تھوڑے دن ٹھہر جائیں, چیف قاضی عیسی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, یعنی کہ ہمارا اپنا بندہ, انڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں, ہمارا اپنا بندہ لگایا ہوا وہ آ رہا ہے, اور آپ سب تیار ہو جائیں اس کے لیے. قاضی عیسی صاحب کو اس پہ میں نے کل بھی یا پرسوں بھی کہا تھا کہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں, اور نہ میں کچھ آپ کے لیے کروں گا, اور نہ آپ اس خوش فہمی میں یا اس میں رہیں کہ جی بندہ آ گیا تو بس یہ سارے آپ کے مسئلے جو ہیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ امپریشن دیا جا رہا ہے, پبلکلی دیا جا رہا ہے, اور کوئی نہیں بولتا اور سب مٹھائیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اس کو آگے بڑھاتے ہیں امپریشن کو, اور ایسا جوڈیشری کے لیے تو یہ بہت بری بات ہے, اور پاکستان کے لیے یہ بہت بری بات ہے. شاہین صاحب, یہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور لوگ اسے شاید سمجھ نہیں رہے. وہاں پر معاملہ یہی ہوتا رہا کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو صحیح کریں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اداروں کو مضبوط بنائیں. لیکن اب یہ جو فیصلہ آ گیا کہ جج سے نہیں پوچھا جا سکتا, بچوں سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ پیسے کہاں سے آئے وغیرہ وغیرہ, تو سر یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک عدالت نے یہ فیصلہ دیا, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا قانون شیلٹر دے رہا ہے ٹاپ لیئر کو, تو پھر آپ نیچے کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو صحیح کریں گے. تو یہ ہمارے خلاف بھی تو جا سکتی ہے چیز ایف اے ٹی ایف میں. یہ بالکل بڑی خطرناک بات ہے یہ, اور یہ جس طریقے سے یہ ہوا وہ زیادہ خطرناک ہے. یعنی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پہلے جو ججمنٹ آیا تھا 7-3 کا, اور انہوں نے کہا کہ جی ایف بی آر وغیرہ انکوائری کرے, اور وہ سب کر لی انکوائری, اور پھر سارا کا سارا اس کو اگر آپ وہ کوائش کر دیتے ہیں ساری انکوائریز کو, اور ساری جو ڈیٹیلز آئیں اور جو ڈیٹا آیا, جو ساری انکوائریز پتہ لگا کہ کہاں سے کہاں گئے پیسے کس کے تھے, ایک ججمنٹ میں وہ بھی ایک اسمالر بینچ 6 ججز ورسز 7 ججز ہو گیا, یہ جیسا کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا. تو اگر یہ ہو رہا ہے اس کا پھر یعنی بیسس پتہ لگنی چاہیے نا کہ جی کیوں ہو رہا ہے یہ. کیا لا کا آپ نے اپہولڈ کیا ہے, بڑا کوئی قانون آئین کو آپ نے اپہولڈ کر لیا ہے کہ جی یہ 7 ججز کا ججمنٹ جو ہے وہ 6 ججز نے کہا کہ جی یہ غلط ہے, اور ساری چیزیں وہ منی لانڈرنگ. اب منی لانڈرنگ کی بات جو آپ کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف میں تو ایشو ہی منی لانڈرنگ کا ہے. اگر آپ کے ججز اور سپریم کورٹ بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی کسی جج کی بیوی بچوں کا کوئی منی لانڈرنگ, چاہے پیسے لے جائے چاہے وہ کسی کام کے لیے لے جائے, کوئی نہیں پوچھ سکتا, تو ایف اے ٹی ایف والے بالکل ضرور یہ اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کا قانون کیا ہے,
کیا یہ قانون ہے یا یہ آپ کے کورٹ کا کچھ پیج ڈھیلے ہو گئے, یہ کیا ہوا ہے, یہ کس قسم کے ججمنٹ دے رہی ہے, اور یہ اس کو ایکسپلین کریں تو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس قاضی عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہر حال میں ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ, اور اپنی وجہوں سے کہہ رہے ہیں وہ, لیکن میں کہتا ہوں جو بھی وجہ ہو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور اس کو دے شوڈ گو انٹو اٹ کہ یہ ہوا کیسے, یہ کیوں ہوا. اور وہ کہتے ہیں غلط پہلا فیصلہ غلط تھا یا بعد میں غلط تھا, وہ سب ٹھیک ہے جو بھی کریں, لیکن ٹیک اپ کریں اور بتائیں کہ 2 یا 3 ججز جو تھے جنہوں نے پہلے کہہ دیا کہ جی وہ غلط ہے, آپ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, کیا ہو گیا راتوں رات. تو یہ اس قسم کے یہ قانون اور آئین کا مذاق نہ اڑائے, اور کورٹ اپنا مذاق نہ اڑائے, کیونکہ جس لیول تک یہ اب جا رہے ہیں ججز, اور جس لیول تک یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور جس طرح ہو رہے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مشرف تو خیر نہیں ہے, لیکن مشرف کے بہت سارے بھائی پیٹی بھائی بہت موجود ہیں, اور بڑے انہوں نے بھی وہی سارے کام کیے ہوئے ہیں جو مشرف صاحب کرتے تھے فوج میں. تو کوئی نہ کوئی اگر آ کے وہی اگر کام ان ججوں کے ساتھ ہو گیا تو پھر وہ کوئی لوگ نہیں نکلیں گے ان کے لیے جیسے افتخار چودھری صاحب کے لیے نکلے تھے. قاضی عیسیٰ صاحب کے لیے کوئی جلوس نہیں نکلے گا, کوئی 20 گھنٹے کا میڈیا کا پروگرام نہیں ہوگا. یہ ذرا سوچ لینا چاہیے ان کو. شاہین صاحب, آج چونکہ ہمارا اسپیشل پروگرام ان اے وے بھی ہے کہ جوڈیشری کرائسس, میں تو اسے ایک ایمرجنسی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل ایمرجنسی کہیں یا جوڈیشل کرائسس کہیں, پاکستان جو ہے اس وقت اس میں کھڑا ہے. لیکن سر ایک سوال ضرور بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم جب شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب نے لندن سے بیٹھ کر آرمی کے خلاف باتیں شروع کر دی, اور پھر وہی بیانیہ ہم نے دیکھا اسی جماعت میں مختلف طریقوں سے سامنے آتا رہا, اور ابھی بھی سلیکٹڈ اور کی بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھیں اس پوری کیمپین یہ جو چلائی گئی نیریٹو اسٹیبلش کیا گیا, اب ایک ٹوسٹ آیا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد. یہاں سے بھی سنا ہے فون گئے ہیں مبارکباد کے, وہاں بھی لوگ جو لگے رہے انہوں نے مبارکبادیں دی. مریم نے کہا کہ انشاءاللہ 2023 میں انہیں چیف جسٹس بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کوئی نہ کوئی کیمپین چل رہی ہے, اور اس کے اندر زور لگ رہا ہے کہ بھئی ہم اس پاور کو لے کر رہیں گے, اور اس کے پیچھے اس ادارے کو استعمال کیا گیا تاکہ فیوچر میں فائدہ تو سر انہی لوگوں کو ہوگا, اپنے کیسز جو ہیں وہ معاف بھی کروا سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو بڑی obvious سی بات ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب نے تو کئی دفعہ کہا یہ کہ جی میرے خلاف یہ جو کیس کھلے ہیں, یہ جو میرے خلاف یہ سارا بنایا گیا ہے, یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جی میں نے وہ فیض آباد کا ججمنٹ دیا تھا. یہی ان کا تو آرگومنٹ یہی رہا. اور جج کے آپ نے اکاؤنٹس چیک کرنے شروع کر دیے, اور منی موومنٹس اور ان کی فیملی کے شروع کر دیے, اور کیا کیا یعنی شروع کر دیا میرے خلاف. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ گالیاں دیتے رہے, یہ مریم اور نواز شریف یہ سارے خود اب بھی دیتے رہے, اور جتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی دیتے رہے. کل فضل الرحمان صاحب نے جو کھڑے ہو کے کہا کہ جی پتہ نہیں فوج کمزور ہو گئی ہے اور کیا ہو گئی ہے, اور یعنی میڈیا سے اگر آرمی چیف ملے, ہر سال ملتے ہیں, ہر پتہ نہیں کتنی دفعہ ملتے ہیں سال میں. کل وہ جو ملے ہیں آرمی چیف صاحب تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب میڈیا کے سامنے اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, اتنے کمزور ہو گئے, کھوکھلے ہو گئے. یار کوئی کرنے کی باتیں ہیں یہ. اور یہ لیڈر پولیٹیکل لیڈر جو دنیا بھر میں دھتکارے ہوئے, ان کو لوگ اب گالی دینے کے بھی یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹائم ضائع ہوگا اپنا. اور یہ اب سب کھڑے ہو کے جناب وہ ایک بڑے علامہ تھے بلوچستان کے سفید جو مہاتما جو تھے وہاں کے اچکزئی صاحب جو بھی وہ بھی کرتے تھے یہ, اور وہ یہ سارے کے سارے لوگ مل کے کرتے رہتے ہیں. سارا کام ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, بلکہ اینٹی فوج ہے, کیونکہ ان کی دال نکل رہی. ان کو اس میں اتنے سالوں سے انہوں نے جتنا کھا پی لیا, اب ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا, اور ان کا وہ دال پانی بند ہو گیا, تو بس ہر چیز الٹ گئی ہے. سب کو سوچنا چاہیے سر کہ یہ ایشوز بڑے سینسیٹیو ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور ان کے اوپر کھیلنا نہیں چاہیے. آپ کو چھوٹی سی اگر کوئی ٹکڑا دال کا مل گیا یا کچھ اور آپ کو دے دیا گیا تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, لیکن آپ ملک کو اور پورے ملک کی بنیاد کو نہ ہلائیں. انشاءاللہ پھر اور میرا خیال ہے شاہد صاحب ہم نے ساری جو پوائنٹس ہیں وہ کور کر لیے. آج عدلیہ کا جو اسپیشل ہمارا ایڈیشن تھا اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں رہ گئی.
ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا قصہ نصف صدی کا، اور میڈیا سیکشن جو ہے وہ ہم پچھلے 2-3 پروگرام سے نہیں کر رہے کیونکہ ہم اسپیشل ایڈیشنز کر رہے تھے اور معاملات اور خبریں اتنی ذرا گرم تھی، تو ہم نے فوکس اسی پہ کیا ہے. یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اور شاہین سے بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے بہت شکریہ.